کہ جب تجھے راستہ نہ ملے ان اندھیروں کے اندر، جب تجھے وہ تنہائیاں محسوس ہو رہی ہوں، تم نام ہو چکا، حق کے راستے کی شان ہی یہی ہے، نہ آگے کوئی ہوگا نہ پیچھے کوئی ہوگا، نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تنہائیوں کا سفر ہے، یہ گمنامیوں کا سفر ہے، وہ زندگی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو۔ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 36 کی عمر میں اپنی حسین ترین اس دور میں جب پہنچ رہا تھا، 40 سال کی، 36 کی عمر میں اس نے دنیا سے علیحدگی اپنائی۔ آج راستہ نہیں دکھ رہا، اللہ رہبر بھی دے گا، دلیل بھی دے گا، اساتذہ بھی دے گا، راستے بھی دے گا، اللہ مجھے ہمت بھی دے گا ایک دن۔ یہ یقین، یہ زندگی یقین اور صبر کا ہی مصداق ہے یارو۔ اللہ تعالیٰ اگر کہیں پر کہانی رکی بھی ہے یا پھنسی بھی ہے یا پہنچ گیا اور بھوک ختم ہو گئی ہے، اور اب اوپر کی سطح کے اوپر جو ہٹ لگی تھی اور اب وہ اللہ کے پاس آگے پوری ہو گئی اور آگے نہیں بڑھ پا رہا، مزید نہیں پڑھ پا رہا، مزید نہیں لڑ پا رہا، مزید نہیں مطالعہ کر پا رہا، دل نہیں کر رہا، واپس لائیں اس کو اس کی طرف۔ بڑی کاٹ کاٹنی پڑتی، بڑی کاٹ کاٹنی پڑتی۔ اللہ تو انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم کر کے دنیا کے اندر اس کے نام کو، اس کے دین کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، ان سب کو درست کرنے کے لیے جس لیے انسان کو اللہ نے بھیجا اس دنیا میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں بھی احسان کا درجہ بھی صبر اور یقین۔ اس لیے علم اپنی ابتدا میں تو علم ہے، اپنی انتہا پر اس کی تعبیر یقین سے کرتا ہے اللہ، اور صبر اپنی بنیاد میں اور عمل اپنی ابتدا میں عمل سے تعبیر ہے، لیکن اس کی انتہا صبر ہے۔ اس لیے یہ دو کو اگر ہم پکڑ لیں گے اور تزکیہ بھی کرتے رہیں گے اور علم کے باب پڑھتے رہیں گے اور تجربات بھی کرتے رہیں گے اور حکمتوں کو سیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ رفعت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ آپ کو یہ سارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں پہنچائے گا ایک دن، یہ ہم آپ سے دعوتاً کر آپ ان اصولوں کو پورا کر دیں۔ یہاں کا ایک قاری کیا پتا حرم میں قرآن سنا رہا، کیا پتا وہ کسی بڑی جگہ پر قرآن سنا رہا ہو، اللہ آپ کو بھی وہ بلندی دے۔ کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں سب میری تھی، جو حق بیان کیا کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قیادت، امامت، فتوحات، زندگی کے ایک سفر میں اس زندگی کے فلسفے پر ایک شعر عرض کر کے اختتام کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے اور شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اجازت دی انہوں نے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی کرب وفا، صبر، تمنا، احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔ میں حقد ہو رہا ہے، حسد ہو رہی ہے، مذبذبین بین ذالک چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ کھڑا ہے یا لا الہ الا اللہ کھڑا ہے، نہیں سنبھال پا رہا، نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا، نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تنوع کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے، اس کو بن نہیں رہی چیزیں، اس سے وہ منو سلوہ نازل نہیں ہو رہا، اگر اس کے اوپر تو سوچ نہیں وہ حل کیا ہے، اس سے کیسے نکلے گا ایک انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے اصول کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا، غلطی ادھر ہی ہوگی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور غلبہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنتی اس میں۔ مسلمان کبھی بھی نہ حصی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، نہ مانوی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، اگرچہ حصی ہار بھی جائے تو ذالک الفوز الکبیر، پھر بھی جسم جلنے کے بعد کریے مات، کیونکہ ان کا فلسفہ، ان کی سوچ، ان کا نظریہ جیت گیا۔ وہ مرے اور شہید بھی ہوئے تو اپنے ٹرمز پہ، مومن اپنے ٹرمز پر شہادت قبول کرتا ہے، اور وہ ہے اس کا عقیدہ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، انسانوں پر اگر اللہ کا کوئی احسان ہے نا، احسان، تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں سے ایک رسول بھیج دیا، اسے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن نہیں کیا، اسے اس کے حوالے نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے راستے، اور عقل کے حوالے نہیں کیا اللہ نے،
اگرچہ عقل فساد اور نفع کو پہچاننے کی کچھ حد تک طاقت رکھتی ہے مگر اصل نہیں بنایا اسے، عقل کو اصل نہیں بنایا، شرع پر مقدم نہیں کیا، منزل اللہ پر حوالے نہیں کیا انسان کو اس کی نفس کی۔ اللہ نے کہا احسان ہے میرا کہ میں نے مخلوق تخلیق کر دی، یہ احسان ہے، اگرچہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، تو نہ بھی کر تو تب نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم تھی، ضرورت نہیں تھی، بنایا، اختیار دے دیا، یہ بھی احسان ہے، اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار کے بعد پھر ایک احساس بھیجا وحی کی شکل میں۔ صدیاں گزر کبھی موصل سے یہاں پہ اموریہ، کبھی اموریہ سے جرسلم، ہر علاقے کے پہلا عالم ہی جو ٹکر گیا وہ اخلاق کا ہی اچھا نہیں تھا، زبان مختلف، خوراک مختلف، لوگ ہی نہیں سمجھتے، مذاق بن جاتا ہے انسان جس محل میں وہ جائے اور اسے زبان کلام ہی نہیں کر سکتا، غلامی بیچ دیا ظالموں نے، ایک ساتھ بیچ دیا بیچارے، پھر بیچارے پہ بیٹھے ہیں صدیوں سے، یقین مکے سے ایک دن انقلاب آئے گا، یہ یقین میں اس سچائی سے جو میں نے اپنے علاقے جی جو قال اللہ جی، وہ جی کے اندر جو میں نے سنا تھا نا اس قافلے سے کہ کوئی حق بھی ہوتا ہے کہیں، میں اس حق سے ایک دن ملوں گا، یہ یقین۔ بڑا بدیمان حکیم تھا، اچھا بزرگ تھا، سمجھدار آدمی تھا، گہرا تھا، اس نے کہا میں اس سے پوچھوں تو صحیح واٹ ہیپنڈ، انہوں نے کہا یار اسی تینوں میں ذلیل کیتا، پتھر مارے تیرے اوپر، گالیاں دی، تنقید کی، حقارت سے دیکھا تو کس طرح کیا تو نے یہ چار؟ جواب سنا چاہیں گے؟ اور بولا سی بھائی سنن والا ہوتا تو مر گیا ہوتا کدو دا، وہ کہتا میں نے سنا ہی نہیں دیتا، اگر سننے والا ہوتا تو پہلی اینٹ میں مر گیا ہوتا، تو کتنے کان تجھے بند کرنے ہیں، نہیں سن سکتا تو بہت، جب اتنے کان دے گا تو حسد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، اس لیے حسد کے پیچھے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ رضامندی نہیں ہے، اسے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا ابلیس، he wasn't satisfied with that، اس لیے تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو مٹی دے نال اینو بنایا، اگ دے نال اینو بنایا، اس نے وہی کمپیریزن کر لیا اس ٹائم۔ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ؟ کیوں دیکھنا ہے ہر وقت اپنے آپ کو اگلے کے اسکیل میں؟ کیوں دیکھنا؟ نبیوں نے یہ لیڈرشپ نے آ کے نفس کے آگے ڈریس کیا، حسد، حقد، احساس کمتری، احساس برتری، شک، شہوات، یقین، یہ ہے موضوع انبیاء کے۔ لوگ کہتے ہیں شیخ کال ٹو ایکشن دیں آپ، اور کیڑا کال ٹو ایکشن؟ واٹ کال ٹو ایکشن؟ جو کمر اور بستر کا تعلق نہ توڑ سکے اس ایمان سے کہتا ہے جنگ میں آ، اس ایمان سے کہا جاتا ہے جنگ میں آ جو بستر سے تعلق نہیں توڑ سکا اپنا۔ کیسے وہ جنگوں میں آئے گا وہ ایمان؟ لیکن کال ٹو ایکشن، اتنی جلدی ہے ان کو، وہ 13 سال کے اندر 300 جمع نہیں کر سکا، اتنا مشکل تھا۔ یہ پتہ نہیں کیسی کمپنیاں بناتے ہیں۔ ابھی میرے اسلام آباد میں میرے ایک جگہ میں پروگرام تھا، میں نے کتنے سال ایک اچھی کارپوریٹ کمپنی چلا رہا تھا بھائی، اس کے کچھ مسائل تھے، میں نے کتنے بندے ہیں آپ کے پاس؟ میرے 70 بندے، 70 بندے، بڑی آرگنائزیشن ہوگی۔ میں کتنے سال کہہ رہے ہیں 3 سال، کیا بات ہے، وہ 300 مشکل سے کھڑے ہوئے، 13 سال کائنات کا سب سے آسان استاد پڑھا رہا ہے، تو 300 لوگ نہیں ملے، تو 60 لوگ مل گئے 3 سال میں۔ جلدی ہے نا، جلدی ہے، جلدی چاہیے، جلدی جماعت میں انٹری کراؤ، جلدی جیالہ بناؤ، جذباتی تقریریں کرو، جیکٹا بناؤ تو پھٹواؤ، جلدی بڑی ہے نا۔ 100 سال کا ویژن نہیں ہے کسی کا، 50 سال کا ویژن نہیں ہے، اور ویژن میں ناکام ہوں گے علامتیں قیامت شروع ہو جائے گی۔ قیامت کے وقت کی نشانیاں یہ کہا اپنی ہار کو دلیل دے دی، کم کر بھائی، کم کر، فاتقوا اللہ ما استطعتم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تزکیہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ مقابلے بازی تو نہیں ہے، کسی کو پروف تو نہیں کر رہا میں، حق کو حق دے رہا ہوں یا حق کو شک دے رہا ہوں؟ شک، شبہات، صبر، تمنا، احساس، امیدیں، الایمان بین الحب والخوف والرجاء کو بیلنسنگ، یہ تزکیہ نفس۔ حیران ہو امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، حیران ہوں، عجیب آدمی تھا یہ، عجیب۔ ایک آیت قرآن میں آئی ہے جس میں کرونالوجیکل آرڈر ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دوسرا آرڈر ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تزکیہ ایک آیت میں پہلے آ گیا، ایک میں بعد میں آیا۔
शेख साहब हाफिज साहब लिखते हैं नुक्ता, التزकियतु قبل العلم وفی وسط العلم وبعد العلم. تحریک کی ابتدا میں بھی تزکیہ، تحریک کے وسط